بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے ٹاپک پر، ہمارا اخلاق کیسا ہو۔ آج دن چوتھا ہے، یعنی چوتھا جمعرات ہم الحمدللہ مکمل کرنے والے ہیں آج اللہ کے توفیق کے ساتھ۔ بنا کوئی تاخیر کے آج کا جو ڈے 4 ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سبق زیادہ ہے اور وقت کم ہے، اور میں نے پچھلے بار بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ بات یاد رکھے کہ ہمیشہ بھول جانا ہے، یعنی اگر کوئی خطا تعلقی ہے تو آپ اسے بھول جائے اور اس سے تعلق جوڑے، اور اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی اس کو بھول جائے اور اسے معاف کر دے، درگزر کرے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز بھول جانا۔ لاسٹ میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جو سیکھا بھی آپ نے اور میں نے پڑھا بھی، اور الحمدللہ اس کے بارے میں کافی کچھ چیزیں بھی جانی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق، یعنی سب سے پہلے جو 6 حقوق تھے، سب سے پہلے اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے کہ جب کوئی اگر مسلمان چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، جب ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، چھوٹا بڑے کو کرے یا بڑا چھوٹے کو، امیر غریب کو کرے یا غریب امیر کو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرے، یعنی سلام کو عام کرے، یعنی جب آپ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہیں، اور جب گھر سے باہر نکلے تو پھر السلام علیکم کہیں، جب فون اٹھائے تو پھر السلام علیکم کہے، اور جب فون رکھے بائی کی جگہ السلام علیکم کہے۔ اللہ حافظ کو آپ بھول جائیں، یعنی دیکھیں اللہ حافظ یعنی اللہ حفاظت کرے، لیکن اس سے اچھا ہمیں سلام کے معنی بھی پتہ ہے، اور ہمیں نیکیاں جمع کرنی ہے، یعنی ایک بار السلام علیکم کہے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کو بٹوریں، اور یہ قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی کہ لوگ سلام کرنا بھول جائیں گے، یعنی جسے جانتے ہیں بس انہیں سلام کریں، اپنے بغل والے کو نہیں جانتے نہیں سلام کریں گے، بازار میں داخل ہوتے پھر سلام نہیں کرتے، کہیں محفل جمی ہے اگر ان میں سے کوئی کسی کو ہم جانتے بھی نہیں تو ہم سلام نہیں کریں گے۔ یعنی قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی کہ سلام صرف جن کو جانتے انہیں کو کریں گے، جو غیر ہے جس کو غیر آپ جانتے ان کو سلام ہی نہیں کرو گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کس طرف ہم بڑھیں۔ اور دوسرا جو حقوق تھا ایک مسلمان کے پر دوسرے مسلمان کا، جب کوئی مسلمان دعوت کے لیے بلائے یا دعوت دے تو اسے قبول کرے، دعوت چاہے شادی کی ہو یا مدد کی۔ اور اب یہ دیکھیں کیا اس دعوت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوگا یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوگا، اور ایسی دعوت سے ہمیں پرہیز کرنا ہے جو دعوت اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ اور اگر ایسی دعوت ملے جس میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے قطع تعلق ہی ہو جائے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، تو پھر ہمیں جانا ہے اللہ کی خاطر اس دعوت میں، اور ان کو نصیحت کرنا ہے، انہیں بتانا ہے، انہیں اچھی ایڈوائس دینا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، آپ یہ جو دعوت کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مال دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مال کا حساب آپ سے لے گا، کتنا مال آپ نے حرام میں خرچ کیا، کتنا مال آپ نے حلال میں خرچ کیا۔ اگر یہ دعوت آپ کے لیے اگر وبال بن جائے قیامت والے دن، یعنی دعوت میں میوزک، ڈانس، شراب، بے حیائی، یا ان میں سے کوئی ایک چیز بے پردگی ہو، جتنے لوگ اس دعوت میں شامل ہیں، یعنی جو گناہ میں شامل ہو رہے ہیں دوسرے لوگ، سب لوگ، اگر یہ سب کا گناہ سب، کیونکہ آپ کے گناہ آپ کے سر پر آ جائے، کیونکہ آپ نے تو دعوت میں بلائی، یہ دعوت آپ کی ہے، اگر وہ اچھا عمل کریں گے تو پھر آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوگی، اگر یہ بری دعوت میں اگر وہ برا عمل کریں گے تو ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی گناہ گار ہیں، اور اگر اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مجرم قرار ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں ایسی دعوت میں جانا چاہیے جہاں اللہ راضی ہو، اور ایسی دعوت قبول نہیں کرنی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تیسرا حق ایک مسلمان کے پر دوسرے مسلمان کا، جب اس سے کوئی نصیحت طلب کرے، کوئی مشورہ مانگے یا پھر کوئی ایڈوائس طلب کرے، فوراً اسے لبیک کہنا چاہیے، اپنے کام سے زیادہ اس کا کام ضروری ہو، کیونکہ دنیا میں تمام لوگوں کو چھوڑ کر اس نے آپ کو بلایا دعوت کے لیے، مشورے کے لیے، نصیحت کے لیے آپ کو بلایا، تو ہمیں خیانت نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے مشورہ طلب کرے تو تم اسے اچھی نصیحت کرو، اگر بری کرو گے تو تم نے پھر خیانت کی۔
چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جب چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں، جب وہ یرحمک اللہ کہے تو پھر آپ اس کا جواب دیں یہدیکم اللہ، یا پھر یہدیکم اللہ یصلح بالکم، تو آپ اس کا جواب دیں چھینک کا۔ پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جب وہ بیمار پڑ جائے تو پھر اس کے پاس جائے، اس کی عیادت کرے۔ کچھ علماء اس بیماری کو، جو بیمار ہے عیادت کرتے ہیں، اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ وہ حدیث یاد ہے پچھلے بار ہم نے آپ کو بتائی تھی ڈے 3 میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا، میرے بندے میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو یہ ساری حدیث پچھلے بار ہم نے پڑھی تھی۔ اسی وجہ سے علماء اکرام اس عیادت والے چیز کو واجب قرار دیتے ہیں کہ بیمار اگر پتہ چل جائے تو پھر بیمار کی عیادت کرنی ہے آپ کو۔ اور چھٹا حق ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان پر، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا، تو پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھے اور اس کے ساتھ قبرستان جائے، اسے دفنائے۔ عورتیں تو مسجد میں نماز پڑھے گی، اور اگر مرد ہے تو پھر وہ دفنائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور دفنانے کے لیے مسجد میں قبرستان جائیں گے مسجد سے۔ یہ 6 حقوق تھے، اگر اس پہ ہم اگر عمل کر لیے، یعنی اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اپڈیٹ کر لیا ہم نے، تو پھر ہمارا اخلاق سب سے اعلیٰ، بہت اونچا بلند پہنچ جائے گا۔ اور اگر ایسے اخلاق پر اگر کوئی ہمیں کوشش بھی کرے نقصان پہنچانے کی، تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہمیں نقصان پہنچانے والا، یعنی دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں کہ ہمیں نقصان پہنچائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اخلاق ایسے ہوں۔ اگر جب ہمارے اخلاق ایسے ہوں تو ہر میدان میں ہماری جیت ہوگی، ہر میدان میں ہم سب سے اوپر رہیں گے، ہماری جیت ہی لازم ہے۔ اور اگر ہمارے اعمال خراب ہوں، یہ خراب اعمال لے کر جب ہم اللہ کے پاس جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اگر سوال کر لے، پوچھ لے، میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا، میرے بندے تیرا اخلاق ایسا کیوں تھا، تو جب کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ جب ہم اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ میرے پاس تو بہت ساری نیکیاں ہیں، میرے پاس تو نیکیوں کے انبار لگے ہیں، ڈھیر لگے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ اے میرے رب میں نے تیری راہ میں 6 حج کیے، اے میرے رب میں نے تیری راہ میں 10 عمرے کیے، اے میرے رب میں نے تیری راہ میں ہزاروں کو کھانا کھلایا، اے میرے رب میں نے تیری راہ میں لوگوں کو پانی پلایا، اے میرے رب میں نے تیری راہ میں بے انتہا صدقہ دیے، کئی لوگوں کو کھانا دیا، کپڑا دیا، گھر دیا، بہت کچھ کیا۔ یہ سب سن کر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کر لے اس کے بدلے میں، یعنی اللہ کو ہم اگر بتائیں کہ اللہ میری نیکیاں تو سب سے زیادہ ہیں، یعنی میری سب سے زیادہ نیکیاں ہیں، جب اگر اللہ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر سوال کر لے کہ اے میرے بندے تو نے یہ سب کام کیے لیکن تیرا راستہ تو الگ ہی ہے، تو کہتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، یعنی سب سے زیادہ محبت میں اللہ اس کے رسول سے کرتا ہوں، تو تیری زندگی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نمونہ بنا کر بھیجا، تو تیرا کیا ہر لمحہ شادی ہو یا دعوت، ملنا ہو یا جلنا ہو، آنا ہو یا جانا ہو، کھانا ہو یا سونا ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو یا عمرہ ہو، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی؟ تو کہتا تھا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا تو ان کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی؟ اور اگر اللہ ہمارے سامنے رسول اللہ کو قیامت والے دن لا کے ٹھہرا دے، جو ہم نے دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے جیسے اخلاق ہے، جب وہ ہمارے سامنے قیامت میں ٹھہر جائیں گے، کیا ہم پیش کریں گے ہمارا اخلاق جو آج ہمارا اور آپ کا ہے؟ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لے کہ اے میری امتی تیرا جو اخلاق تھا وہ میرے اخلاق سے میچنگ ہی نہیں ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ نہ کرے اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ اے میرے بندے میں نے جو اخلاق سکھائے تھے تمہیں، میں نے جو حدیث تمہارے سامنے پیش کر دی تھی، جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، تمہارے اخلاق دنیا کے میرے اخلاق سے میچ ہی نہیں ہو رہے، اور جو اخلاق صحابہ سے بھی میچ نہیں ہوتے، نیک لوگوں سے بھی میچ نہیں ہوتے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ نہ قرآن میں ہم نے قرآن میں بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حدیث میں بھی اللہ اخلاق ہم نے پڑھ لیا لیکن اس پہ عمل ہی نہیں کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ میں نے تو یہ اخلاق سکھائی نہیں میرے بندے، تیرے اخلاق تو بالکل الٹے ہیں، بالکل الگ ہے، میرے اپوزٹ ہیں،
کافروں جیسے میرے تیرے اخلاق ہیں. کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا اخلاق آج جو آپ کے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو جاننا ہے، چیک کرنا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، تو ایک آپ لسٹ بنائیں آج، کہ لسٹ بنا کر اس میں یہ دیکھیے کہ میرے اخلاق اور رسول اللہ کے اخلاق کیسے ہیں. ایک سائڈ پہ اپنے اخلاق لکھے جو آپ نے دن بھر میں کرے، جو دن بھر میں کیے، اور رائٹ سائڈ میں رسول اللہ کے اخلاق لکھے. صبح سے فجر سے لے کر رات تک میرے کیسے اخلاق تھے، ماں باپ کے ساتھ میرے کیسے اخلاق تھے، میرے بڑے بھائی میری بہن کے ساتھ میرے کیسے اخلاق تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے کیسے اخلاق تھے، جب میں نیند سے جاگتا ہوں تو میرے کیسے اخلاق ہے، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو میرے کیسے اخلاق ہے، میں جب گھر کے کام کرتا ہوں تو میرے کیسے اخلاق ہے، گھر سے جانے سے لے کر گھر آنے تک میرے کیسے اخلاق ہے، جب گھر سے نکلتا ہوں تو میرے پڑوسی کے ساتھ کیسے اخلاق ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے اخلاق ہے، کاروبار بزنس ڈیوٹی کے لیے جاتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، میرے کیسے اخلاق ہے. یعنی آپ رات تمام، جو دن سے لے کر صبح سے لے کر دن سے لے کر رات تک جو بھی آپ اعمال کرتے ہو اسے لکھ لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میچ کرے. کیا میرے اخلاق رسول اللہ سے میچ ہوتے ہیں؟ کیا میں نے ماں باپ کو آج برا بلا کہا؟ کیا میں نے چھوٹے بھائی بہن کو ڈانٹ دیا؟ کیا اپنے بھائی بہن کی میں بڑوں کی عزت کرتا ہوں؟ رشتہ دار پڑوسیوں کو میں دیکھتا ہوں؟ غریبوں کو کیسے دیکھتا ہوں؟ کیا ہمارے اخلاق کیا میچ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں. یہ ہم کتنے پانی میں ہم دیکھ لیں. اگر جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، چپل لگا لیتے ہیں اپنے سینے پر، اپنی چھاتی پر، یہ سبھی جھوٹے دغوصلے ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے، بے وفائی ہے، دھوکے بازی ہے. سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور. یعنی اگر ہمارا اخلاق رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم غدار ہیں رسول اللہ کے. ہم بے وفائی کرتے ہیں رسول اللہ سے، محبت تو کرتے ہیں، عشق کی نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تو ہم کہاں پر چلے جاتے ہیں. ایسے اخلاق سے اگر کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر پائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن؟ کہ اگر اخلاق ہی ہمارا گندا ہو تو تمام نیکیاں ہی ہماری بیکار ہو جائیں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکیاں کیسے لے جائیں گے؟ آپ نے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد ہوگی کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، میرے سب سے قریب ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور مجھ سے وہ شخص دور ہے، اتنی دور ہے جس کا اخلاق خراب ہو. تو دیکھ لے کیسا ہے ہمارا اخلاق. قیامت کے دن میزانے لگیں گے، میزان کی جمع، یعنی الگ الگ ترازو لگیں گے بہت سارے، یعنی جہاں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. یہ آپ بات نوٹ کریں، جو ہم ایک ایک اعمال کرتے ہیں اس کا جو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے وزن کرے گا، گنے گا نہیں. آج ایک بار استغفار کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ استغفار کو کاؤنٹ نہیں کرے گا، اللہ تولے گا. کیا استغفار تو نے سچے دل سے کی یا پھر بس استغفار پڑھتا ہے اور موبائل پہ موبائل دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، گانے گاتا ہے؟ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میزان میں برائیوں کو نیکیوں سے الگ کرے گا، نیکیوں کو برائیوں سے الگ کرے گا، اچھے اخلاق کو الگ کرے گا، برے اخلاق کو اچھے کرے گا. بہت سارے میزان لگیں گے اور بہت سارے میزان میں تو ہمارے اعمال تولے جائیں گے. ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اوئے تو حرام خور، دنیا میں حرام کھاتا تھا اور تو اب یہاں پر آیا، چل یہاں پر. پھر ایک اور آواز دینے والا آواز دے گا، اے حلال کھانے والے، تیرا جو میزان ہے وہ یہاں پر ہے. ایک اور آواز آئے گی، چلو یہاں سے بد کردار، یہاں تو تیرا میزان یہاں پر ہے، دنیا میں بد کرداری کرتا، بدماشی کرتا، تیرا اعمال یہاں پر تولے جائے گا، چاہے بدماشی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بد اعمال تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، حرام تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا. اگر ہمارا اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اگر ہمیں چاہیے کہ ہمارا اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تولا جائے تو پھر ہمیں وہ اخلاق چاہیے جو رسول اللہ نے سکھایا. ہر اعمال کو تولا جائے گا الگ الگ میزان میں. وہ سورہ خاریہ کی جو آیت ہے نا، فَأَمَّا ثَقُلَتْ موازین میزان کی جمع، یعنی میزان الگ الگ میزان ہوں گے. بد کردار
کو الگ بلایا جائے گا، حرام خور کو الگ بلایا جائے گا، بدماش کو الگ بلایا جائے گا، جھوٹے کو الگ بلایا جائے گا، یا زناکار کو الگ بلایا جائے گا، شرک کرنے والے کو تو اس کو تو بلایا جائے گا ہی نہیں، اس کو تو سیدھا جہنم کا آرڈر ہوگا۔ تو اب ہمیں یہاں پر فیصلہ، اب ہم آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنی ہے، تو پھر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار کیسا ہو۔ آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب یہ بات ہم سن لیا، ہم نے آپ نے احادیث سن لی، سن کے ساتھ ساتھ جب یہاں سے اٹھیں گے تو فیصلہ کرنا ہے، ہم ویسا اخلاق آج سے، ویسا کردار کریں گے، ویسا کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آج سے ہم ہر کسی کو سلام کریں گے، آج سے ہم ہر کسی کی دعوت چیک کریں گے یا کروں گی کہ کیا اس دعوت سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ہر روز ہم وہ ہر اعمال چیک کریں گے، کیا اس اعمال سے اللہ راضی ہوگا۔ آج سے ہم ہر کسی کو اچھی نصیحت دیں گے اور ایمانداری سے کریں گے۔ آج سے یہ ہم طے کر لے کہ کیا اللہ کو ہم جواب دیں گے۔ آج سے اگر یہ طے کر لے کہ اگر کوئی چھینک مارے، چھینک آ گئی کسی، وہ الحمدللہ کہے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ آج سے آپ طے کر لے، فیصلہ کر لے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ہمیں پتا چل جائے کہ وہ شخص بیمار ہے، ہم اس کی عیادت کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہم فیصلہ کر لے، جب یہاں سے اٹھیں گے اور جب ہمیں پتا چل جائے کہ میرا بھائی، میری بہن فوت ہو گئی، انشاءاللہ اس کی جنازے کی نماز ادا کریں گے اور پھر اس کے ساتھ اس کے لیے اس کی دعائیں کریں گے۔ اگر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھائی یا بہن کا فوت ہو جائے اور جنازے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے اور مسجد میں جنازے کی نماز ہی نہیں، تو اب کیا کریں؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری مسجدوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح سے کھولے کہ بازار میں عورتوں کے لیے دکانیں کھلی ہے اور مسجد میں عورتیں آنے سے منع ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو گھر کی بڑی عورتیں وہ کہیں مسجد والوں سے، ان کو بتائیں کمیٹی کو کہ ہمارے بیٹے، ہمارا شوہر، میرا باپ، میرا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، ہم عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھیں گے، ہم عورتیں بھی جن کے لیے جنازے کی نماز پڑھیں گے، ہمیں یہ آواز اٹھانی ہے۔ اور انشاءاللہ آج سے ہم روٹین بنائیں گے کہ جو حدیث سنی ہم نے اس پہ عمل کر کے بتائیں گے۔ شیطان کتنا بھی ہمیں بہکائے، کتنا بھی ہمیں سمجھائے، کہے کہ میرے دوست تمہاری عزت اس سے زیادہ ہے، یعنی وہ کہے گا کہ تمہاری انا، تمہاری ناک اس سے زیادہ، تم اس کے سامنے نہیں جھکو، ہم اس انا کو یہیں پر توڑیں گے۔ میرے بھائی، میری بہن، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اگر کسی بہن سے، کسی بھائی سے، کسی سے سالوں سے، مہینوں سے بات نہیں کر رہے، یہ آپ نے نہیں کیا، یہ شیطان نے آپ کے بیچ میں فساد ڈالا تھا۔ ہم آج سے ایسا کام کریں گے کہ شیطان کی جو چال تھی اس کو توڑیں گے، وہ کام کر کے بتائیں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور شیطان ناراض ہوتا ہے۔ دوستی ہم اللہ کی خاطر کریں گے، بات چیت اللہ کی خاطر کریں گے، رشتہ داری اللہ کی خاطر، اگر کوئی بلائے ہم اس کی دعوت میں جائیں گے اللہ کی خاطر، اور اگر ہم کسی سے محبت کریں اللہ کی خاطر، دشمنی کریں اللہ کی خاطر، حتیٰ کہ دشمنی ہم یہاں سے بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ آج جو ڈے 4 ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں، یہیں پر روک کر ہم شیطان کی جو چال تھی اس کو توڑیں گے۔ توڑنے کے ساتھ ساتھ آج سے فیصلہ کریں گے جو ہم نے احادیث سیکھی اس پر آج سے ہی عمل کریں گے۔ آج سے ہی ہم جو خطا تعلقی جو ٹوٹ گئی تھا رشتہ، اس کو جوڑیں گے۔ ابھی ہم چیک کریں گے کہ ہم سچی محبت کرتے ہیں اللہ سے، کیا ہمارے اخلاق رسول اللہ سے میچ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو چیک کرنا ہے، آج اپنی ڈائری نکالے، آپ چیک کریں کہ کس سے آپ سالوں سے بات نہیں کرتے، تو یا آپ کے قریب ہے، یا تو اس سے جا کر ملے، یا تو کوئی گفٹ دے، یا تو پھر ان کے یا افطار کا موقع ہے، افطار پہ ان کو افطار پارٹی کرے یا بلائے ان کو، یا فون کرے، اگر فون نہیں اٹھاتے تو ان کے گھر پر پیغام بھیجے، ایک بار، دو یا تین بار ان کو بلا کر یا تو ان کو پک کرے، اپنے گھر پر لے کر آئے۔ یہ بات یاد رکھے کہ جو شیطان نے فساد ڈالا ہمارے بیچ میں کہ ہم ان سے بات نہ کریں، ہماری ناک اوپر ہے، وہ غریب ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ پیسے مانگتے ہیں، آپ جو کچھ ہے وہ اللہ کی خاطر، آپ محبت کریں اللہ کی خاطر، دوستی کریں اللہ کی خاطر، لین دین کریں اللہ کی خاطر، رشتہ داری باقی رکھے اللہ کی خاطر، کسی اور کے لیے نہیں۔ شیطان نے جو فساد ڈالا آپ اس کو توڑے۔ اگر آپ کسی بھائی بہن سے بات نہیں کرتے، ان سے بات کریں آج اللہ کی خاطر، دیکھتے ہیں پھر آپ چیک کر لیں کیا ہم نے جو حدیث سیکھی اس کو پورا کرتے ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھیں، دو میں سے وہ بہتر ہے جس نے پہل کی۔
رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو گروہ میں، دو گروپوں میں، دو ساتھیوں میں، دو بھائی بہنوں میں لڑائی ہو گئی، جس نے اس میں سب سے پہلے پہل کی سلام کی وہ بہتر ہے، اور جس نے اس کا جواب نہیں دیا وہ اپنا گناہ لے کر لوٹے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا دل نرم کریں، شیطان کے مقابلے میں اللہ کو بڑا کریں۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، صرف زبان سے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے دنیا میں آئے تھے اسی لیے کہ اللہ کو بڑا منوانا ہے، اور منوا کر گئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کے پتھر کے جو چنے اس کو چبوا کر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا دنیا میں آنا، جو لوگ اللہ کو بڑا کہتے ہیں منوانا، اس کو منوا کر گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ اللہ بڑا ہے، ہاں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، نہیں، اللہ واقع میں بڑا ہے، اللہ ہر کام میں بڑا ہے، اللہ ہر چیز میں بڑا ہے۔ بڑا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سب سے پہلے۔ تو آپ یہاں دیکھیں میرے بھائی میرے بہنوں، دل نرم کرے، شیطان کے مقابلے میں شیطان کے مقابلے میں اللہ کو بڑا کرے۔ اور جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ جو نکل رہے اس سے پھول برسے، یہ نہیں کہ ہم ان کو کڑوی سنائیں۔ آج سے ہم فیصلہ کر لے اور بتاخیر نہ کریں کہ آج میں انشاءاللہ اللہ کی خاطر اپنی وہ بھائی وہ بہن سے بات کروں گا جن سے میں نے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ شیطان کو آپ سائڈ میں رکھیں اور اللہ کو بڑا کریں۔ تو اس کا مطلب آپ کے اوپر جو ہم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق تھے آپ کے اوپر اثر ہوئے، اگر پھر بھی یہ سننے کے بعد بھی آپ کا دل نرم نہیں پڑتا، آپ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، کتاب شروعات تو کی، جب ہم ختم کریں گے تو اس کا مطلب نہ آپ کا سیکھنے کا فائدہ ہوا، نہ میرا سکھانے کا فائدہ ہوا، حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے گئے۔ تاخیر نہ کریں، آپ کوشش تو کریں، اور کوشش کر کر ہمیں گروپ ایڈمن کے طور بتائیں کیا آپ نے وہ کام کر دیا جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ آپ، حتیٰ کہ اگر آپ نہیں بھی بتانا چاہتے گروپ ایڈمن کو کہ میں نے آج فلاں سے میرا خطا تعلقی تھی، میں نے اللہ کی خاطر ان سے بات کی یا فون کیا یا ان کو ملا یا پھر ان کو تحفہ بھیجا یا افطار پہ بلایا، کچھ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، اگر بتائیں تو میرے لیے خوشی ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے والے، تو جو دیکھیں کہ سب سے پہلے پہل کرنے والا کون ہے، آج سے دیکھ لے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ اگر آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ، آپ کا پاؤں، آپ کا چال، آپ کا چلن اس احادیث کے مقابلے میں، تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت والے دن ہوں گے، رسول اللہ کے ساتھ قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے ٹھہریں گے، ورنہ پھر ترازو کا میزان ہمارا الگ ہوگا، رسول اللہ کا میزان الگ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا مقصد یہ ہے اس پڑھنے جاننا کہ ہمارا اخلاق وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک کان سے سننا ہے اور دوسرے کان سے نکال دینا ہے، اس کا مطلب کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ کان سے نکلا وہ کان سے چلا گیا، ایسا نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق ہے وہ ہم آج سے نافذ کرے، آج سے وہی کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، ورنہ پھر میزان میں وہ بلایا جائے گا، وہ چلو فلاں شخص بدکار، بد اخلاق، بدماش، دنیا کا چھٹا ہوا بدماش، تیرے زبان سے گالی نکلتی تھی، تیری زبان سے صرف برے کلمات نکلتے، تیرا میزان وہاں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزان کے بالکل اپوزٹ، جہاں فرعون کا میزان ہے، جہاں حامان کا میزان ہے، جہاں پر ابو لہب ابو جہل کا میزان ہے، اللہ نہ کرے ہم ایسے میزان میں ہمارے اعمال تولے جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا میزان وہ ہو جو رسول اللہ کا میزان ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جس طرح اللہ رسول اللہ کے تمام گناہ معاف کر دیا، اللہ تو ہمارے بھی گناہ معاف کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لیلۃ القدر ہے، 21، 23، 25، 27، 29، اللہ اس میں سے ایک رات ہمیں ملا دے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ عمل جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رمضان کی تمام عبادتیں قبول کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کوتاہی کی، جو ہم نے سستی کی، اللہ اسے چھوڑ دے، اسے معاف کر دے، درگزر دے۔ اللہ تو ہمیں ہمت دے کہ ہم جو بچے کچھ دن ہیں اس میں اتنی محنت کرے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تو ہم نے جو آج کلاس سیکھی جو ہمارے اخلاق کیسے ہو، اللہ تو ہمیں ہمت دے کہ ہمیں ویسے اخلاق والا بنا جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو، حسنات کو قبول کر، ہمارے درجات کو بلند کر، اور اللہ تو بنا حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں ڈال دے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اٹھنا بیٹھنا قبول کر، اور آج جو ہم نے احادیث پڑھی ہے 6 حقوق، اس پہ عمل کرنا بھولے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔